اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا۔ سورۃ نساء کی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بغیر قصور کے قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کے لیے جہنم اور جہنم کا عذاب ہے۔ کتنی دیر تک؟ خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری سزا اس کے لیے یہ ہے دنیا کے اندر وغضب اللہ علیہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور تیسری سزا اس کے لیے یہ ہے ولعنہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور وعد لہ عذابا عظیما اور اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب اللہ پاک کی ذات نے تیار کیا ہے۔ کفر اور اسلام کی جو جنگ ہے یہ شروع سے لے کر ہوتی آ رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ کیا آداب سکھائے تھے؟ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو جب بھی کسی جنگ پر بھیجتے تھے یا جب بھی کسی غزوے کے اوپر لے کے جاتے تھے تو پہلے آپ سمجھاتے تھے کہ اے میرے غلاموں دیکھنا کافروں کے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، نمبر 2 کافروں کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، نمبر 3 کافروں کی عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، نمبر 4 کافروں کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کافر اگر تمہارے اوپر اٹیک کر دیں، ان کے جنگجو کافر، ان کے جوان کافر، ان کے بہادر کافر، ان کے جرأت مند کافر اگر تمہارے اوپر اٹیک کر دیں تو تم اپنا دفاع بھی کرو اور ان کا جواب بھی دو، لیکن ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے درختوں کو، ان کی فصلوں کو، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، کافروں کو مارنا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنگ کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ تو انہوں نے تو فلسطین کے ہسپتال تباہ کر دیے ہیں اور تعلیمی اداروں کو بے انتہا نقصان پہنچا دیا ہے۔ فلسطینیوں کے ہسپتالوں کو، فلسطین کے تعلیمی اداروں کو اور ایسے ایسے حساس مقامات پر انہوں نے بمباری کی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک اینکر کہتا ہے کہ میں کسی بندے کو دیکھ رہا تھا فلسطین کے اندر ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو اس کے پتھر جو تھے وہ الٹ پلٹ کر کے کچھ چیز تلاش کر رہا تھا۔ تو اینکر کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ پتھروں کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے 4 بچوں کی لاشوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، 4 بچوں کی لاشوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ ان کا ظلم عظیم ہے، یہ ان کی ظلم کی انتہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ کو اللہ پاک کی ذات نے مجاہد اعظم بھی بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے جہاد کیا ہے، اور جہاد کرنے کے آداب اور جہاد کرنے کے طریقے اور سلیقے بھی نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھائے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس نے ایک جان کو جان بوجھ کر بغیر قصور کے ذاتی طور پر قتل کر دیا،
گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اس کو کسی نے ذاتی طور پر جان بوجھ کے بغیر قصور کے قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی ایک کو بغیر قصور کے قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کا گناہ ہے۔ سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول دنیا کے اندر جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی دنیا کے اندر قاتل لوگوں کو قتل کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا، اور ان سب کے گناہ کے برابر قابیل کو گناہ ہوگا۔ ان کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ تو یہ اتنا زبردست گناہ ہے اور ظلم عظیم ہے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو بغیر قصور کے قتل کر دے۔ کوئی مسلمان کسی کافر کو بغیر قصور کے، بغیر وجہ کے ذاتی طور پر قتل کر دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی گوارا نہیں۔ حدیث پاک اس کے اوپر شاہد ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے کسی نے کسی کافر کو میرا کلمہ نہ پڑھنے والوں میں سے کسی کو جان بوجھ کر بغیر قصور کے قتل کیا ہوگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی کے خلاف اور کافر کے حق میں مقدمہ درج کراؤں گا۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے اور یہ میرے نبی کی شریعت ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ لیکن ان ظالموں نے، ان کافروں نے، ان اسرائیلیوں نے، ان یہودیوں نے، ان صہیونیوں نے کون سا ظلم جو ہے وہ فلسطین کے اندر نہیں کیا؟ ہسپتالوں کے ہسپتال جو ہے وہ تباہ کر دیے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے اوپر جو انہوں نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں وہ اندر امدادی سامان نہیں جانے دے رہے، پانی بھی بند کیا ہوا ہے، کھانا بھی بند کیا ہوا ہے، بجلی بھی بند کی ہوئی ہے، ضروریات زندگی جو ہے وہ بند کر دی ہوئی ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، صرف ان کا قصور پتہ کیا ہے؟ فلسطین مظلوم مسلمانوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام ہیں، وہ حضور کے فرما بردار ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، صرف ان کا قصور یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی غیبی امداد فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات، اور دیکھو اس کے ساتھ تو پورا کفر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اسرائیل کے ساتھ تو پورا کفر، اس کے ساتھ پورا کفر جو ہے وہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیا ہے۔ برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ اپنے خصوصی تیاری کی بجائے، سرکاری تیاری کی بجائے جنگی جہاز میں آ کے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے 57 مسلمان حکمرانوں میں سے کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کے یتیم بچوں کے سر کے اوپر جا کے ہاتھ رکھیں، اور وہاں بیوہ عورتوں کے سر کے اوپر جا کے ہاتھ رکھیں کہ کوئی مسئلہ پریشانی ہونا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے باپ ہیں، ہم تمہارے بہن بھائی ہیں، لیکن کسی ایک کی توفیق نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک کی ذات پوچھے گی۔ اور پھر یہ بھی قرآن پاک کا ایک فیصلہ سن لو آخر پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بچایا جو بے قصور جان تھی، کوئی ایسی جان جو بے قصور تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کو اگر کسی نے قتل ہونے سے بچایا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
تو یہ ثواب ہمارے حکمرانوں کو حاصل کرنا چاہیے نا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا انیس الغریبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الایمان والمؤمنین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم ثبت اقدامنا علی صراط مستقیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه۔